باب النصیحہ، نصیحت کا، خیر خواہی کا باب، باب نمبر 22 جی، اور پیج نمبر ہے جی 72، 72 نمبر پیج۔ دیکھیے جی، خیر خواہی کا باب ہے۔ اس میں پہلی آیت جو لے کر آئے ہیں وہ قرآن کریم کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک سوائے اس کے نہیں کہ تمام کے تمام مومن مسلمان وہ اخواتن، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب دیکھیے اس میں نصیحت، خیر خواہی کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس آیت کو اس باب میں لے کر آنے کا کیا مقصد تھا؟ جب کہ ہم اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو بہت ہی عظیم الشان نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے، کیونکہ انسان اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی ہی کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے انسان نفع ہی سوچتا ہے، خیر خواہی ہی سوچتا ہے۔ تو اسلام نے دیکھیں یہ قانون دیا کہ تمام مسلمان کلمہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی کی طرح ہیں۔ تو جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا نقصان نہیں کرتا، نہیں ہونے دیتا، اسی طرح ہر مسلمان، ہر مومن وہ دوسرے اپنے مومن مسلمان بھائی کے ساتھ اسی طرح خیر خواہی والا معاملہ کرے، اسی طرح اس کا نقصان نہ ہونے دے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے نا، مومن کی مثال، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ مومن کی مثال، تمام مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ، اگر ایک انسان کو آنکھ میں درد ہو تو پورے کا پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اور اگر سر میں درد ہو تو پورے کا پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے کہ جب ایک مومن کے اوپر کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت ہو تو تمام کے تمام مسلمان اور تمام کے تمام مومن اس تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے جی انما المؤمنون اخوۃ، اس آیت کو خیر خواہی کے باب میں ذکر کرنے کا۔ دوسری آیت جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخباراً عن نوح، اخبار یعنی خبر دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ نے واقعہ بیان فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام وَأَنصَحُ لَكُمْ، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، کیا میری قوم، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اس نقصان سے اور اس مصیبت سے تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، ڈرانے کے لیے آیا ہوں، جس مصیبت کا حل صرف اور صرف اس دنیا کے اندر ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوگا کوئی انسان اس دنیا سے ایمان کے بغیر کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ آگے جا کے بچ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر نبی جو آیا نا، ہر نبی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کی یہ دعوت قومن رہی کہ وہ کہتے رہے کہ ان انا لکم ناصح امین وانصح لکم، میں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں، کیونکہ خیر خواہی اس کائنات میں سب سے بڑی جو خیر خواہی ہے نا جی، وہ اللہ کا تعارف کسی کو کروا دینا، اور قیامت میں جہنم سے بچا کر کسی کو جنت میں جانے والے عقائد اور اعمال اس کو بتا دینا، اس سے بڑی دنیا کے اندر خیر خواہی کوئی نہیں ہے۔ تو تیسری آیت جی، وعن ہود، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا کہ وَأَنَا لَكُمْ، اے میری قوم، میں بے شک تمہارے لیے ناصح، خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کرنے والا ہوں، امین اور امانت دار ہوں، کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ مکمل طور پر پکی ٹھکی ہے اور مکمل طور پر بد دیانتی سے پاک ہے، کہ اگر آخرت کا بھلا چاہتے ہو، آخرت کی نعمتیں چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کر لو، عقائد اپنے درست کر لو۔ تو یہ ہے جی خیر خواہی، جو کہ اس کائنات کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ کسی کے عقائد درست کروا دینا۔ تو آگے آ جائیں جی، وَأَمَّا الْأَحَادِيث، احادیث اب شروع ہوتی ہیں جی۔ پہلی حدیث، فالأول عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو رقیہ یہ ان کی کنیت ہے جی، صحابی رسول کی، اور تمیم بن اوس الداری یہ ان کا نام ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ ان صحابی نے دجال کا پورا واقعہ، وہ حدیث بہت لمبی ہے، وہ انشاءاللہ میں پھر کسی موقع کے اوپر سناؤں گا، کہ جو ان صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی دجال کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے پھر وہ ان کی جو بات تھی وہ مکمل طور پر تصدیق کرتے ہوئے اپنے جانثار اصحاب کو فجر کی نماز کے بعد سے مکمل طور پر سنائی تھی۔ حضرت یہ وہی تمیم داری صحابی ہیں۔ تو یہ حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی، دیکھیے آگے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دیکھیں جی وہی بات آ گئی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ دین کی جو اصل جڑ ہے نا جی، جو دین کی اصل انسان سے تمنا ہے، جو انسان سے مطالبہ ہے نا دین کا، وہ یہی ہے خیر خواہی، ہر ایک کے لیے خیر خواہی۔ آگے قلنا، صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لمن، کس کے لیے ہم خیر خواہی کریں، کہ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو ہم نے خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے، کس کے ساتھ ہم نفع والا معاملہ کریں، نفع کا کس کے بارے میں سوچیں؟ تو قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، والی کتابی، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، والی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، والی ائمۃ المسلمین، اور مسلمان ائمہ یعنی جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، اور عام عوام الناس، کہ جو مسلمانوں کی عوام ہیں ان عوام الناس کے لیے خیر خواہی کرنا۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے خیر خواہی کرنی کس سے، کہ کس کے ساتھ ہم نے خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اب سوال مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیسے کرنی ہے؟ حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی، اللہ کو ہمارے خیر خواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ ہم نے کیسے خیر خواہی کرنی ہے؟ تو دیکھیے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننا، اور اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ماننا، اور اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا، اللہ کے احکامات، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ماننا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، یا یہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح والی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسے خیر خواہی ہے کہ اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ ہمارا ایمان ہے جی، اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ تمام کی تمام کتابیں جن کو اللہ نے نازل کیا، تورات، زبور، انجیل اور صحائف موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ان تمام کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شریعت وہ صرف اور صرف قرآن کی ہی چلے گی، کیونکہ قرآن کے آنے کے بعد باقی ساری کی ساری کتابیں وہ منسوخ ہو گئی۔ تو یہ ہے جی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کہ ان کے اوپر ایمان لانا، کتابوں نے جن کی چیزوں کی تعلیم ہمیں فرمائی ہے ان کو من وعن قبول کرنا ہے۔ اسی طرح جی والی رسول ہی، اللہ کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی، رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ جی تمام رسولوں کے دل و جان کے ساتھ عزت کرنا، احترام کرنا، ان کے اوپر ایمان لانا، اور چونکہ اب ختم نبوت ہو چکی ہے تو آخری نبی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس نبوت کے مشن کو، اس نبوت کے کام کو آگے لوگوں کے اندر ٹرانسفر کرنا، لوگوں کے اندر لے کر جانا، تو یہ ہے جی رسولوں کے ساتھ خیر خواہی۔ والی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ، حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ جن چیزوں میں وہ اللہ کے اور شریعت کے مطابق وہ ہمیں چلائیں اور ہمیں حکم دیں ان کی اطاعت کی جائے، اور جن چیزوں میں وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والے اعمال ہمیں بتائیں اس کے اندر ان کی نافرمانی کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا حکم اور صرف شریعت کی حد تک مانا جائے، ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور بغاوت نہ کی جائے جب تک کہ مکمل طور پر وہ کفریہ کام ان سے سرزد نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا جی؟ وعامتہم، اور عام عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے نفع کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو بتائیں، جو نقصان کی چیزیں ہیں ان کو دور رکھیں، اور نقصان کی چیزوں کو ان لوگوں کے اوپر مطلع کریں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دیں، لہذا ان سے بچ جائیں۔ تو یہ مطلب ہے جی اللہ، کتاب اور اللہ کے رسول اور تمام ائمہ مسلمین اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب۔ آگے آ جائیں گی دوسری حدیث، بعد یہ دو حدیثیں رہ گی مختصر سی، پھر یہ ہمارا باب مکمل ہو جائے گا۔ تو عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ بایعت، میں نے بیعت کی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس چیز پر بھی یہ بیعت کی؟ پہلے کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر میں زکوٰۃ ہمیشہ ادا کرتا رہوں گا۔ والنصح لکل مسلم، اور نصح خیر خواہی کروں گا
لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ اس چیز کے اوپر بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ سے بیعت کی ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ میں کسی مسلمان کا برا نہیں سوچوں گا، کسی مسلمان کا نقصان نہیں کروں گا، کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہر مسلمان کی میں خیر خواہی کروں گا، نفع والی چیزیں ان کو بتاؤں گا، جو ان کے لیے چیزیں نفع مند ہوگی میں ان کو اس چیز کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اس چیز کے اوپر بھی صحابہ کرام رسول اللہ سے بیعت کرتے تھے۔ الحمدللہ جی آخری حدیث جی الثالث، تیسری حدیث عن انس، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جی دین اسلام کی بنیاد نا جی 4 حدیثوں کے اوپر ہے پورے اسلام کی، اور 4 حدیثوں میں سے یہ ہے، چوتھی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کب تک کی دی؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یحب لاخیہ، کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ، جو اپنی ذات کے لیے انسان پسند کرے۔ جو جی اللہ کی قسم ہے، اگر صرف پاکستانی معاشرہ جو کہ کلمے کی بنیاد کے اوپر یہ ہمارا ملک بنا ہے، اگر صرف ہمارا پاکستانی معاشرہ اس ایک حدیث کے اوپر ہی عمل کر لے، صرف ایسے ایک حدیث کے اوپر کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے نا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، لو یہ سارا فتنہ فساد رشوت قتل و غارت یہ سود سارے کا سارا ختم ہو جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے، تو یہ ہے کہ میں اپنے لیے نہیں پسند کرتا تو دوسرے کے لیے بھی میرا یہی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ میں دوسرے کے ساتھ بھی فراڈ نہ کروں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی تنگ نہ کرے، تو میں اگلے بندے کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ میں بھی اگلے بندے کو تنگ نہ کروں۔ اسی طرح ہر ایک برائی میں چاہتا ہوں میرا مال کوئی چوری نہ کرے، ٹھیک ہے، تو جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، تو انسان دوسرے کا مال بھی چوری نہ کرے۔ اسی طرح ہر دنیا کی برائی آپ یہاں پر فٹ کر سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ یہ برائیاں یہ تکلیفیں مجھے نہ آئیں، تو وہی تکلیفیں انسان دوسروں کو بھی نہ دے۔ تو اس لیے جی یہ دین کی بنیادی جو احادیث ہیں نا جی، ان میں سے یہ چوتھی حدیث ہے کہ اگر انسان پوری کی پوری انسانیت صرف ایک حدیث کے اوپر عمل کر لے تو انسانیت کے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ اللہ رب العالمین جی ہمیں تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا بنائے، جو نفع مند چیزیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نقصان دہ چیزیں دنیا یا آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔